اللهم صل على محمد وآل محمد. امام زمان کے بارے میں ایک درس پڑھا تھا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. امام زمان کے حوالے سے بہت سارے موضوعات ہیں. ایک موضوع تو یہ ہے کہ امام علیہ السلام کی طول حیات، ایک شخص اتنی زندگی کس طرح سے، یعنی اتنے سال تک کس طرح زندہ رہ سکتا ہے. ایک موضوع ہے وہ، لیکن وہ زیادہ اہم نہیں ہے، چونکہ بہت سے سارے مصادیق ہے دنیا کے اندر، ملائکہ ہے، جنات ہے، شیطان ہے، یہ تمام کے تمام، حضرت خضر ہے، حضرت الیاس ہے، کتنے لوگوں کو ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طولانی حیات عطا کی ہے. لہٰذا امام زمان علیہ السلام کی طولانی حیات کے بارے میں بحث کوئی خاص ضروری نہیں سمجھتا میں. اچھا، دوسرا جو ہے اہم جو درس جو اس امام زمان کے حوالے سے میں آج دو مطالب کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا. پہلا مطلب، سب سے زیادہ جس یاد کو ہم مناتے ہیں وہ ہے عاشورہ. امام علیہ السلام کا ظہور اور عاشورہ دونوں ایک شے ہیں. عاشور اور ظہور، عاشور اور ظہور، ان دونوں ایک دوسرے سے مربوط ہے، دونوں الگ نہیں ہیں. یوں سمجھے کہ عاشور مثال کے طور پر ایک نور ہے، ظہور نور کے اوپر نور ہے، نور نلا نور ہے. عاشور ایک درخت ہے، ظہور اس کا پھل ہے. عاشور مقدمہ ہے، جیسے وضو غسل کی طرح، ظہور نماز کی طرح ہے اصل. عاشور در حقیقت درسگاہ ہیں، یہ سب کا سب مقدمہ ہے ظہور کے لیے. یہ واقعہ کو یاد رکھنے کا مقصد بھی امام علیہ السلام کے ظہور کی تیاری ہے. اور یہ دونوں واقعات کے اندر مناسبتیں بہت زیادہ ہیں. اب چند کی طرف ہم اشارہ کرتے ہیں. سب سے پہلی مناسبت تو یہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کیا ہے؟ ہم صلی اللہ محمد. سب سے پہلے تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ لقب ہے، لفظ مہدی ہے، درست ہے؟ مہدی غلط ہے، مہدی. اچھا، سب سے پہلے تو یہ امام حسین علیہ السلام کا فرزند ہے. یہ مناسبت تو یہ ہے. امام کس کے فرزند سے ہے، کن کی اولاد میں ہے؟ امام حسین کے فرزند ہے، فرزند امام حسین ہے. ظہور کا تعلق امام مہدی سے اور عاشور کا تعلق امام حسین سے. آپ ان دونوں کی مناسبت ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ان کا فرزند ہے. دوسرا یہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام ولی دم ہے. امام حسین شہید ہوئے ہیں. جب امام حسین شہید ہوئے ہیں تو جو خون کا جو وارث ہے، ولی دم جو خون کا وارث ہے، باپ اگر شہید ہو جائے تو بیٹا وارث ہوتا ہے. تو اس زمانے کے اندر امام حسین علیہ السلام کے خون کا جو ولی دم ہے، جو وارث ہے، وہ کون ہے؟ ظاہر ہے امام زمانے کا امام ہے. تیسرا یہ ہے کہ امام علیہ السلام کے پرچم پر، یعنی علم پر جو لکھا ہوگا وہ کیا ہے؟ یا لثارات الحسین. کیا مطلب ہے؟ کہاں ہے؟ یا نوانا کہاں ہے وہ لوگ جو امام حسین علیہ السلام کے خون کا بدلہ لینے والا ہے. پرچم کے اوپر لکھا ہوگا، امام زمان کے پرچم کے اوپر لکھا ہوگا یا لثارات الحسین. وہ لوگ کہاں ہیں جو خون امام حسین علیہ السلام کا انتقام لینے والے ہیں. اچھا، یہ مناسبات ہے. اچھا، چوتھی مناسبت بہت ساری ہے. چوتھی مناسبت یہ ہے کہ اگر آپ واقعہ عاشورہ کو آپ سنیں، شب عاشور وغیرہ، امام حسین علیہ السلام اپنے ساتھیوں سے امام زمان کے بارے میں ذکر فرما رہے تھے کہ ہم شہید ہو جائیں گے، لیکن ہمارا خون کا بدلہ جو ہے، میرا فرزند، آخری فرزند، یعنی جو سلسلہ امامت کا آخری فرزند،
وہ ہمارے خون کا بدلہ لے لیں گے۔ تو یہ عاشوراء کے اندر امام علیہ السلام کا ذکر ہے، ان کا تذکرہ ہے، یہ عاشور کے اندر ہے۔ اور امام علیہ السلام جب ظہور فرمائیں گے تو سب سے پہلے عاشوراء کا ذکر فرمائیں گے، یعنی یہ دوسرے سے مربوط ہے۔ عاشوراء، شب عاشور امام زمان کا تذکرہ ہے، اور امام زمان جب ظہور فرمائیں گے تو عاشوراء کا تذکرہ فرمائیں گے۔ وہاں پہ ظہور کا ذکر ہے اور ظہور کے وقت عاشوراء کا ذکر ہے، ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ اچھا، اور ایک مناسبت جو اگر آپ نے دعائیں پڑھی ہے تو 3 شعبان کو، دونوں کے دونوں شعبان میں پیدا ہوئے، 3 شعبان کو امام حسین علیہ السلام کی جو دعا ہے، ولادت کی جو دعا ہے، اس دعا کے اندر امام زمان کا ذکر ہے کہ اللہ نے ان کی تربت میں شفا رکھی ہے، اللہ نے ان کی نسل میں امامت رکھی ہے، اللہ نے ان کی نسل کے اندر آخری امام کو یعنی مطلب اس 3 شعبان کی دعا کے اندر امام زمان کا ذکر ہے، اور نیمہ شعبان جو پرسوں گزر گیا اس کے اندر امام حسین کی زیارت ہے، حسین کی زیارت ہے۔ دیکھو یہ ایک دوسرے سے مربوط ہونے کی دلیل ہے۔ 3 شعبان جو امام حسین کی ولادت ہے، وہاں کے اعمال اور دعاؤں کے اندر امام زمان کا ذکر ہے۔ 15 شعبان جو ہمارے آخری امام کی ولادت کی تاریخ ہے، اس میں امام حسین کی زیارت کیا ہے؟ مستحب ہے، مخصوصہ ہے نا، امام حسین علیہ السلام کی زیارت مخصوصہ ہے۔ اچھا، اس سے بھی آپ آگے بڑھیں تو زیارت عاشوراء کے اندر امام زمان کا ذکر ہے، دعائے ندبے کے اندر امام حسین کا ذکر ہے۔ حالانکہ دعائے ندبہ کس کے لیے؟ امام زمان سے مربوط ہے۔ این الطالب بدم المقتول بکربلا، این الحسن و این الحسین، این ابناء الحسین و اولاد الحسین۔ زیارت عاشوراء کے اندر جو امام حسین کی زیارت ہے، وہاں زمانے کے امام کا ذکر ہے۔ ایک جگہ پر بھی نہیں ہے، غالباً 2 جگہ پر موجود ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ ساتھ تو میں نے لکھ دیا، اس کے علاوہ مقصد کے لحاظ سے امام حسین علیہ السلام بھی لإصلاح امت جدی، اور زمانے کے امام کا مقصد بھی وہی اصلاح امت ہے۔ جس طریقے سے حق کے ساتھ دینا امام حسین کے زمانے کے اندر بہت زیادہ مشکل تھا، آسان نہیں تھا، اسی طریقے سے حالات کے لحاظ سے بھی یہ دونوں عاشوراء اور ظہور دونوں مماثلت ہے ایک دوسرے کا ساتھ، کہ دونوں کے حالات جو ہے ایک جیسے ہوں گے۔ وہاں پر بھی ہر طرف ظلم ہوگا، ہر طرف جو ہے وہ حق کی شناخت کرنا انسان کے لیے آسان نہیں ہوگا، جیسا وہاں تھا ایسا ہی یہاں پہ ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر آپ یاد رکھنا چاہیں تو امام حسین مدینے سے نکلے، مکہ پہنچے، مکہ سے نکلے، کہاں نکلے؟ کوفہ کی طرف نکلے، کوفہ کی طرف روانہ ہوئے، لیکن کوفہ پہنچنے سے پہلے شہید ہوئے۔ زمانے کے امام بھی پہلا ظہور خفی مدینہ میں، اس کے بعد علی الاعلان ظہور مکہ کے اندر، اور مکہ کے بعد جیسا امام حسین علیہ السلام سفر کے لیے کوفہ کو مقصد بناتے ہیں، زمانے کے امام بھی کوفہ کی طرف کیا کریں گے؟ سفر اختیار کریں گے۔ امام زمان کا دارالحکومت کہاں ہوگا؟ شہر کوفہ ہوگا۔ تو یہ ساری مناسبتیں موجود ہے، بہت ساری مناسبتیں موجود ہے امام زمان علیہ السلام کا اس ظہور کے حوالے سے۔ خوب، اچھا، پھر اس کے بعد اور ایک مطلب، اب جب یہ عاشور اور ظہور دونوں ایک جیسے ہیں، دو ایک دوسرے سے مناسبت ہے، 7 8 10 12 تو میں نے بتا دیا آپ کو، اور بھی ہزاروں مناسبتیں موجود ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ ہمیں اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ جو عاشور کا ذکر، جو تذکرہ بار بار کرنا، یہ در حقیقت ظہور کے لیے اپنا آپ کو کیا کرنے کے لیے ہے؟ آمادہ کرنے کے لیے ہے، تیار کرنے کے لیے ہے کہ ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے، ظالم سے اظہار نفرت کرتا رہے، مظلوم کے اوپر گریہ کرتا رہے، تب جا کے وہ امام علیہ السلام کے لشکر کا حصہ بنے گا۔ ظالم کے بھی خلاف نہیں، مظلوم سے بھی کوئی ہمدردی نہیں، تو پھر امام زمان کے ساتھ کس طرح دے سکتا ہے؟ وہ نہیں دے سکیں گے اصلا۔
اب اس کے اندر جو آج کے موضوع میں شامل نہیں ہے لیکن بہت اہم ہے، وہ یہ ہے کہ عاشور جو ہے ایک دم ایسا واقع نہیں کہ ایک دم ہوا ہو. اس عاشور کے لیے اللہ کے رسول امام حسین کو تیار فرما رہے تھے، تربیت دے رہے تھے کہ آپ کو یہ کرنا ہے. اور حضرت زہرا علیہ السلام حضرت زینب کو تربیت دے رہی تھی کہ کس طریقے سے ظالم کے دربار میں خطبہ دینا ہے، کس انداز سے دینا ہے. اس طریقے سے مولائے کائنات حضرت عباس کو عاشور کے لیے کیا کر رہے تھے؟ تیار کر رہے تھے. جس طریقے سے امام حسن علیہ السلام حضرت قاسم کے ہاتھ پہ تعویذ باندھ کر کربلا کے لیے تیار کیا جا رہا تھا، اور جس طریقے سے امام حسین علیہ السلام علی اکبر کو کیا کر رہے تھے؟ کربلا کے لیے تیاری ضروری ہے. یہ مسئلہ ہے. عاشور اور ظہور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم، ایک درخت ہے، ایک اصل ہے اور ایک فرع ہے. ایک درخت ہے، ایک اس کا میوہ ہے، ایک مقدمہ ہے، دوسرا مقصد ہے. تو جس طریقے سے عاشور کے لیے بہت پہلے سے تیاری ہوئی، ظہور کے لیے بھی بہت پہلے سے تیاری ضروری ہے. یہ آج کے زمانے میں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ ایک آدمی جا کے بولے فوج کے اندر اپنا نام لکھوا لے اور اس کے بعد کہے ابھی میں اپنے گھر میں جا کے آرام سے بیٹھ جاؤں گا، جب جنگ ہو جائے تو مجھے بلا لینا، میں وہیں سے ڈائریکٹ وہاں سے جنگ پہ آ جاؤں گا. تو بولے گا بھائی کس طریقے سے جنگ کریں گے؟ آپ کو نہ آپ کو تربیت ہے، ہاں، نہ آپ نے ٹریننگ لی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو ممکن ہی نہیں، یہ مذاق ہوگا. جس طریقے سے آج کے زمانے کے اندر بھی کسی لشکر کے اندر نام لکھوانے سے وہ لشکر کا حصہ نہیں بنتا ہے، تیاری ضروری ہے. ظہور کے لیے بھی بہت پہلے سے تیاری کی ضرورت ہے. اس کے بغیر انتظار بیکار ہے. انتظار ہمیشہ مقدمہ فراہم کرنے کے بعد ہوتا ہے. تیاری کر کے امتحان دیا ہے تو رزلٹ کا نتیجہ ہے. امتحان ہی نہیں دیا ہے کس چیز کا؟ ہاں، انتظار ہے. انتظار معنی نہیں رکھتا. انتظار مقدموں کو انجام دینے کے بعد کے مرحلے کو کہا جاتا ہے. زمین کو نرم کرنے کے بعد، بیج ڈالنے کے بعد، پانی دینے کے بعد پھر انتظار کیا جا سکتا ہے کہ یہاں سے کوئی زراعت پیدا ہو جائے گی. کچھ بھی نہیں کیا ہے، آرام سے بیٹھا رہا ہے کہ زمین سے زراعت باہر آئے گی، کبھی بھی نہیں آئے گی. وہ بالکل اسی طریقے سے نہ کسی مولانے کو بلایا ہے، نہ کسی کو مجلس کے اندر بلایا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور گھر کے اندر بیٹھ کے بولا ہمیں مجلس کا انتظار ہے، تو وہ لوگ مذاق اڑائیں گے. انتظار جو ہے اس وقت ہوتا ہے کسی ذاکر سے بات کی ہو، لوگوں کو مجلس کے اندر آنے کی دعوت دی ہو، گھر کے اندر جو ہے فرش عزا جو ہے بچھا دی ہو، پھر کہہ سکتے ہیں کہ مجلس کا انتظار مقدمات چاہتا ہے. اور آرام سے بیٹھنے کا نام انتظار نہیں ہے. انتظار ہمیشہ مقدمات فراہم ہونے کے بعد ہوتا ہے. تو اگر ہم انتظار میں ہے، حالت انتظار کے اندر ہے، تو حالت انتظار انسان سے عمل کا تقاضا کرتا ہے. اچھا، موضوع کو بدلنے سے پہلے حدیث کے اندر آیا ہے، کتابوں کے اندر آیا، علماء سے ہم نے سنا ہے کہ جو شخص امام علیہ السلام کے لشکر کے اندر حصہ بننے کے لیے تیاری شروع کرتا ہے اور اپنے آپ کو اس حصے کے اندر جو تیاری کرنی چاہیے وہ تیاری کر لیتا ہے، تو فرمایا اس کے لیے سمجھو امام ظاہر ہو چکے اصلا. اب اس کو کیا مقصد یہی تھا کہ تیاری ہو گئی، تیاری شروع ہو گئی، تو ٹھیک ہے، اس کے لیے سمجھو ظہور ہو گئی امام علیہ السلام پر. تو یہ ہوئی. تو ایک تو یہ ہے کہ عاشور جو یہ ابھی ہم جو مناتے ہیں، یہ عاشور نہیں تو وہی ہوگا جیسے ایک شخص نے مجھے کربلا ہی میں پوچھا تھا. ٹھیک ہے، اس وقت جب علی اکبر کو شہید کیا جا رہا تھا، حضرت علی اکبر کو اذیت بھی ہو گئی، تکلیف بھی سب کچھ ہے، لیکن اب تو شہید ہو کے اتنے سال ہو گئے، وہ جنت میں آرام کر رہے. ایسا تو نہیں وہ آرام کر رہا، ہم ادھر خواہ مخواہ رو رہے پیٹ رہے. ہاں ضرور سے. تو اس کا جواب سری یہ ہے کہ اس عاشور کے لیے نہیں ہے، یہ آنے والے ظہور کے لیے ہے. مظلوم سے ہمدردی باقی رہے، ظالم سے نفرت باقی رہے دل کے اندر، تاکہ ظہور کے وقت یہ کام آ سکے. ورنہ مظلوم سے ہمدردی نہیں ہے، ظالم سے نفرت نہیں ہے، تو پھر امام زمان کا ساتھ خامخواہ کیوں دے گا وہ؟ اچھا، پھر اگلا مرحلہ یہ ہے کہ ظہور کا انتظار وہی کرے گا جو زمانہ حال سے بیزار ہوگا.
وہ اپنے نظام سے بڑا خوش ہے، بہترین بچت جو ہے بہترین اس سے خوش ہے، بہترین نمائندہ جو اس سے وہ خوش ہے، صدر سے، وزیر اعظم سے، ملک سے بہت خوش ہے، نظام سے بڑا خوش ہے، اور ان کے کامیاب ہونے پر جشن بھی منا رہے، سب کچھ منا رہے۔ اس کا مطلب ظہور کا انتظار تو نہیں ہو رہا، پھر انتظار کے لیے تو حالات سے بیزار ہونا ضروری ہے۔ جو شخص موجودہ نظام سے بیزار ہوگا وہ کسی انقلاب کا انتظار کرے گا۔ جو موجودہ نظام کو بہترین نظام سمجھ رہا ہوگا وہ کیوں انتظار کرے گا؟ وہ انتظار مذاق ہے اس کا۔ شرط اول یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ موجودہ نظام سے کیا ہو جائیں؟ بیزار ہو جائیں، اس سے نفرت ہو، اس سے بیزاری ہو، اس کے کسی کامیابی کو کوئی جشن منانے کا مفہوم نہ ہو، تو وہ جو ہے انتظار ہے، وَإِلَّا وہ مذاق ہے باقی۔ یہ ایک مطلب تھا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کرنا چاہا۔ تو بیزار ہونا، ہاں علامہ اقبال نے بھی کہا کہ وہ ہاں ہے زمانے میں وہی کیا ہے تمہارا امام برحق جو تمہیں حاضر و موجود سے بیزار کرے۔ وہ حاضر و موجود سے بیزار کرے وہ امام ہوتا ہے اصل میں۔ جو حاضر اور موجود کا عاشق بنا دے وہ امام نہیں ہوتا، وہ غلام بنانے والا ہوتا ہے۔ ہر موجود سے، ہر شے سے بیزار کر دے، خدا کا بنا دے، الہی بنا دے، ہر شے سے آزادی دلا دے، وہ امام برحق ہوتا ہے۔ خوب، تو ظہور کے یہ ہے۔ اب میں موضوع تھوڑا سا بدل کے 10-15 منٹ ہو رہ گیا تو اس میں موضوع کو بدل رہا ہوں۔ اب جو ہم انتظار کر رہے ہیں جس سے انقلاب کا یا اس امام علیہ السلام کے ظہور کا، اس کے شرائط کو شاید پہلے ذکر کیا تھا غالباً، یا ذکر کیا تھا نہیں کیا تھا۔ پہلی شرط، ہمارے اندر اتنی استعداد ہو، طاقت ہو کہ ہم اس نظام کو سمجھ سکیں، ایک۔ دوسری شرط، امامت نعمت عظمیٰ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری نافرمانی کی وجہ سے، اماموں کے ساتھ نہ دینے کی وجہ سے سزا کے طور پر امام کو ہم سے الگ رکھا ہے۔ جب تک ندامت نہ ہو، امام کے ساتھ دینے کا وعدہ نہ ہو، امام ظہور نہیں فرمائیں گے۔ جی مثلا امام نعمت ہے، امامت نعمت ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کا زمانہ تھا، لوگوں نے علی کے ساتھ نہیں دیے، امام حسن کے ساتھ بھی نہیں دیا، امام حسین کے ساتھ بھی بہت کم لوگوں نے دیا۔ بعض قتل کیا گیا، بعض کو زندان میں رکھا گیا، بعض کو جلا وطن کر دیا گیا، لوگوں نے کچھ قدردانی نہیں کی نعمت کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نعمت کو پردے غیب کے اندر رکھ دیا ہے تاکہ انسان کو احساس ہو جائے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ کفران نعمت کی وجہ سے یہ نعمت ہم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک لحاظ سے پردے میں رکھ دیا ہے۔ تو پھر جب ایسا ہے تو پھر تو جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ نہ ہو، خدا سے یہ وعدہ نہ ہو کہ اب ہم اس نعمت کی جو ہے وہ قدردانی کریں گے، کفران نعمت نہیں کریں گے، ناشکرانی کریں گے، امام کے ساتھ دیں گے، جب وہ ادا نہ ہو، ظاہر ہے کہ یہ شرائط ظہور ہے، یہ علامات ظہور نہیں ہے جو خدا کو کرنا ہے۔ یہ صوفیانی آنا، آسمان سے آوازیں آنا، مغرب سے سورج نکلے، ہمارا کام نہیں ہے، وہ خدا کا کام ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ اللہ سے یہ وعدہ کرنا، سچی توبہ کرنا کہ انشاءاللہ اس دفعہ بھی ہم آئیں گے تو ہم ساتھ دیں گے۔ پھر نظام کو سمجھنا کہ جب تک ہم نظام کو نہیں سمجھیں گے امام آ کے کیا کریں گے، پھر ہمارے اندر وہ صلاحیت موجود ہے ہی نہیں ہے نظام کو سمجھ سکے، تو امام تو ظہور نہیں فرمائیں گے۔ آخری نبی سب سے پہلے خلق ہونے کے بعد آخر میں کیوں آئے؟ چونکہ اس سے پہلے آتے تو اس کے نظام کو سمجھ بھی نہیں سکتے تھے لوگ۔ تو نظام کو سمجھنے کی صلاحیت۔ اور تیسرا، صحیح معنی کے اندر انتظار، شدت، حالات سے بیزار ہو اور صحیح معنی میں لوگ صحیح معنی میں انتظار کرنے لگے تو امام علیہ السلام ظہور فرمائیں گے۔ چونکہ امام علیہ السلام ایک ایسا انقلاب لانے والا ہے جس انقلاب کے اندر کوئی باطل کا شائبہ تک نہیں ہے۔ اللہ نے کیوں پردے غیب، فلسفہ غیبت، اللہ نے امام زمان کو پردے غیب کے اندر کیوں رکھا ہے؟ اگر امام علیہ السلام پردے غیب میں نہ ہوتے، فرض کر لو پاکستان کے اندر ہوتے تو پاکستانی پاسپورٹ تو ضرور ہوتا، اب پاکستانی پاسپورٹ لے کے دبئی میں چلے جاتے تو وہاں تو پھر
مشکلات آ جاتا ہے نا پاکستانی پاسپورٹ کے. پاکستان کے اندر رہتے تو پاکستانی قوانین کا خیال رکھنا ضروری ہوتا. اللہ تبارک و تعالی نے آخری حجت کو پردے کے اندر رکھا تاکہ کسی قانون کے پابند نہ ہو, آزاد ہو, کسی ملک کے پابند نہیں ہو, کسی کو اپنے اوپر سربراہ نہیں مانتے, وہ نہ کسی زمین کی کسی ایک سرحد کے ساتھ مخصوص ہے, نہ کسی ملک کے ساتھ مخصوص ہے, نہ ان کے قوانین کا حلف اٹھانا اس کے لیے ضروری ہو. آزاد ہی آزاد اللہ نے رکھا ہے. نہیں ہوں گے, ہر جگہ ہوں گے, ہر جگہ ہوں گے. امام علیہ السلام کی غیبت کے بارے میں بہت سارے اقوال ہیں, لیکن اس میں برمودا نہیں ہے خلاصہ. جی ہاں جی ہاں جی ہاں, وہ ہمارا عقیدہ کا حصہ نہیں ہے. بعض لوگ آپ دعائے کمیل کے اندر ہم کیا ہے زی توا او برضوا ام زی توا یہ وغیرہ ہے نا, یہ رضوا ہے, زی توا ہے, یہ مقامات کا نام ہے. مدینہ مکہ کی جو مخصوص جگہ ہے, کسی جگہ کا نام رضوا ہے, کسی جگہ کا نام زی توا ہے. کہ امام زمان سے وہ دعائے رتبہ کے اندر کہتے ہیں کہ میں کہاں کہاں تلاش کروں, رضوا کی زمین پہ جا کے تلاش کروں, زی توا میں جا کے تلاش کروں. بعض روایت کہتی ہے کہ وہاں ہے. مثلا بعض روایات کے مطابق زمانے کے امام صحرا بیابان ان مقامات پر آپ رہتے ہیں. بعض روایات کے مطابق امام علیہ السلام ہمارے درمیان رہتے ہیں. اسی کو زیادہ قوی سمجھا جاتا ہے. ہمارے درمیان رہتے ہیں اور ہمارے ساتھ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں, ہماری مدد بھی کر رہے ہوتے ہیں. ہم اس کو پہچان نہیں سکتے. خلاصہ وہی جو مثالیں میں نے دی تھی. یہ اولادیں بھی ہے, سب کچھ. جی 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 آبا صالح, اگر آبا صالح کس لیے کہتے ہیں. چلیں, لیکن جزیرہ برمودا وغیرہ یہ عقائد پانی میں امام علیہ السلام کا جو وکیل ہے حسین ابن روح, وہ پانی سے مربوط ہے. امام زمان تو اچھا چلے, بس بتانا ضروری تھا. یہ بتاؤں آپ کو, آپ کا نام کیا ہے؟ امام زمان. کیا معنی ہے اس کا؟ معنی زمانے کا امام. یہ ہے اصل میں سمجھنے کا. امام الزمان یعنی وہ ہم زمان نہیں, ہم زمانیات ہے. ہم زمان سے منسوب ہے. زمین بھی زمان سے منسوب ہے, سورج بھی زمان سے منسوب ہے, دن اور رات بھی زمان سے منسوب ہے. زمانے کے امام ان سے بلا. اچھا, اس میں امام زمان عربی لفظ ہے یا صاحب الزمان. عربی کے اندر کیا ہے؟ صاحب الزمان. یہ تو عربی لفظ ہے نا. ولی العصر, عصر وہی زمانہ, ولی العصر یہ عربی لفظ ہے. اسی کا ترجمہ ہم کہتے ہیں امام زمان. السلام علیکم یا صاحب الزمان, السلام علیکم یا ولی العصر, صاحب العصر والزمان, یا صاحب العصر لکھ دے, کوئی حرج نہیں ہے. یہ صاحب عصر اور ولی العصر اس کا ترجمہ ہے کس کا؟ امام زمانے کا امام, صاحب العصر. زمانیات کا امام نہیں, زمانے کا امام. چلو میں اس مطلب کو سمجھانے کے لیے ایک واقعہ سناتا ہوں. میر داماد ایک شخص ہے, کہتا ہے کہ ان کی والدہ تھی غالباً, کہے والدہ بیمار ہو گئی. ڈاکٹر نے جواب دیا. ہم اس کو لے کر گئے نجف گئے. نجف میں امام کی زری میں پہنچے. امام کے زری میں دعا مانگ رہے تھے. کسی شخص نے کہا کہ عصر کے ٹائم پہ کوئی شخص آتا ہے, وہ بتا سکتا ہے کہ کیا بیماری ہے, تمہاری والدہ ٹھیک ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی ہے, وہ بتا دے گا. وہ کہتا ہے کہ میں ظہر کے زوال کے وقت انتظار کرتا رہا, تو ایک شخص آیا. تو ہم کچھ کہنا چاہتے تھے, ہمارے کچھ کہنے سے پہلے خود ہی انہوں نے کہا کہ آپ لوگ فلان جگہ سے آئے ہیں. صحیح بتایا انہوں نے. آپ لوگ ایک خاتون کے مسئلے میں میرے پاس آئے ہیں, وہ بھی صحیح بتایا انہوں نے. پھر کہا اس خاتون کی بیماری پورے بدن کے اندر پھیل چکی ہے, اب یہ پتہ نہیں, اور یہ خاتون 7 دن کے اندر مرنے والی ہے.
یہ کہہ دیا، انہوں پوچھے بغیر، انہوں نے بغیر پوچھ کے ایڈوانس بتا دی صاحب۔ میر داماد کہتا ہے کہ دو تو آپ نے صحیح بتائے کہ فلان جگہ سے آئے ہیں، آپ نے صحیح کہا، ٹھیک ہے، پوچھے بغیر آپ نے صحیح بتایا، اور ہم ایک خاتون کی بیماری کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں، یہ بھی تم نے صحیح بتایا، لیکن باقی جو دو ہے کہ بیماری پورے بدن کے اندر پھیل چکی ہے، یہ 1 ہفتے کے اندر مرنے والی ہے، ہم اس پر کیسا یقین کریں؟ تو اس نے کہا کہ اگر آپ یقین کرنا چاہیں تو آپ میرا امتحان لے لیں۔ کہا کس طرح امتحان لے لیں؟ کہتے کہ آپ اپنے ذہن کے اندر کچھ لائے، میں بتا دوں گا کہ تم نے اپنے ذہن میں کیا لایا، بتا دوں گا۔ میر داماد کہتا ہے کہ میرے چاچا نے، ان کے والد نہیں تھے، چاچا نے سر تھوڑا نیچے کیا اور کہا آپ بتائیے کیا ہے؟ تو شخص نے تصویر کو گھمانے کے بعد کہا آپ نے ایک شخص کا ارادہ کیا ہے جو اس وقت لبنان میں ہے، یہ کہا۔ پھر کہا بس سوری، وہ لبنان سے مدینہ پہنچ گئے، بولا۔ پھر کہا نہیں ابھی تو یہ تو مکہ پہنچ گئے۔ کچھ دیر کے بعد وہ اپنی جگہ سے بلند ہو گئے، انہوں نے کہہ دیا کہ آپ نے زمانے کے امام کا ارادہ کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا میں نے زمانے کے امام کا ارادہ کیا؟ تو کہا کہ پہلے جب میں نے دیکھا تو وہ لبنان میں تھے، پھر چند لمحے کے اندر وہ مدینہ پہنچے، پھر چند لمحے کے بعد وہ مکہ پہنچے۔ خیر یہ تو طویل العرض ہے، یہ تو کسی کے پاس بھی ہو سکتا ہے یہ علم، اس وقت تک تو مجھے بھی نہیں پتہ چلا کہ آپ نے زمانے کا امام کا ارادہ کیا ہے۔ میں نے 3 نشانیوں سے میں نے اندازہ لگایا کہ مجھے پتہ چلا کہ آپ نے امام زمان کا ارادہ کیا ہے۔ نمبر 1، جب وہ مکہ پہنچے اور جب اس نے خانہ کعبہ کا طواف شروع کیا تو میں نے دیکھا کہ یہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے تو کعبہ ان کا طواف کر رہا تھا۔ یہ بڑا بات ہے۔ مجھے یہ محسوس ہوا کہ کعبہ اس کا طواف کر رہا ہے، درست ہے، خوب۔ کچھ دیر کے بعد میں نے یہ دیکھا، میرے علم نے یہ مشاہدہ کیا کہ کائنات کے اندر ہر شے من جملہ زمین وغیرہ سورج کے اطراف گردش کرتا ہے، میں نے دیکھا سورج ان کے اطراف میں گردش کر رہا ہے، درست ہے۔ یہ ذات جو حجت الہی ہے، اس کے اطراف میں سورج کو گردش کرتے ہوئے دیکھا میں نے۔ اور اس کے بعد کہتا ہے کچھ دیر کے بعد وہ میرے علم سے باہر چلا گیا، اب مجھے نظر ہی نہیں آ رہا ہے وہ کہاں ہے، اس لیے میں نے اندازہ لگایا کہ آپ نے زمانے کا امام کا جو ہے وہ ارادہ کیا ہے۔ تو یہ ہے صاحب زمان، وہ سورج اور چاند کے اوپر بھی ان کا بھی امام ہے، وہ درست ہے۔ تبھی تو وہ اتنے عرصے کے بعد جب ظہور فرمائیں گے تو 40 یا 40 سال سے کم کے ہوں گے وہ۔ اچھا یہ لقب صرف امام زمان کا ظاہر ہے، امام صادق کا لقب صاحب زمان نہیں ہے، کسی بھی امام کا صاحب العصر وقت نہیں ہے۔ کہ کسی نے امام صادق کو جب صاحب زمان کہا، صاحب العصر کہا تو آپ ناراض ہو کہا صاحب العصر میں کہاں ہو سکتا ہوں، میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں، یہ فرمایا، میں صاحب الزمان صاحب العصر نہیں ہوں، میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں۔ کہا پھر صاحب زمان کون ہے؟ کہا صاحب زمان وہ ہے جو زمانے کا بھی امام ہوتا ہے، وہ اس پر گردش لیل اور نہار کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ تو کہا امام تو سب ایک ہوتے، کہا نہیں، ہم دنیا کے اندر لوگوں کو سمجھانے کے لیے آئے ہیں، ہادی بن کے آئے ہیں، ٹیچر بن کے آئے ہیں۔ ہم کبھی بچپنا گزارتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ بچپنا کس طرح گزارا جاتا ہے، پھر ہمارے اوپر ظاہری طور پر جوانی آتی ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے جوانی کو کس طریقے سے گزارنا ہے، پھر ہم بوڑھے بھی ہو جاتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ بڑھاپے کے اندر کس طریقے سے عبادات معاملات کس طریقے سے کرنا ہے۔ اس لیے ظاہری طور پر یہ بوڑھا ہونا، جوان ہونا، بڑے ہونا، یہ چونکہ ٹیچر ہے جو سمجھانا ہے ہر صنف کو، اس لیے ہمارے اوپر یہ سورج اور چاند کے اثرات تمہیں نظر آتا ہے، یہ تو حدیث کا ہے، لیکن اس کے بعد ہم خود اپنی طرف سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیزیں پرانی ہونا، بوڑھا ہونا، طاقتیں ختم ہونا، یہ ٹائمنگ کس کی وجہ سے وجود میں آتا ہے؟ ٹائم جو وجود میں آتا ہے سورج اور چاند کی حرکت سے، اور اسی سے انسان بوڑھا ہوتا ہے، بچے بڑے ہوتے ہیں، یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ وہ چاند اور سورج کس طریقے سے اہل بیت کے اوپر اثر انداز ہو سکتا ہے جس کے اشارے پہ چاند 2 حصے میں تقسیم ہوتا ہو، جن کی ایک نماز قضا ہو جائے تو سورج پلٹ کے واپس آتا ہو، تو ان کا اثر ان کے اوپر کیا ہو سکتا ہے؟ ان کا اثر ان کے اوپر ہے۔ تو صاحب زمان کا معنی ہے کہ سورج کا بھی امام،
صاحب العصر کا معنی ہے سورج کا بھی امام، چاند کا بھی امام، کائنات کے ہر شے کا امام، اس کا مالک ہے۔ وہ زمانیات کا امام نہیں ہے، وہ پورے زمانے کا امام ہے، اس کی طاقت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ تمام انبیاء کے پاس جتنی طاقتیں موجود ہیں، زمانے کے امام کو اللہ نے وہ ساری طاقتیں عطا فرمائی ہیں۔ وہی عصا جو حضرت موسیٰ کے وہ عصا آپ کے پاس ہے، وہی انگشتری جس سے حضرت سلیمان حکومت کیا کرتے تھے وہ بھی آپ کے پاس ہے، وہی علم و ہنر جس سے مردے کو زندہ کیا کرتے حضرت عیسیٰ وہ بھی آپ کے پاس موجود ہے، وہی طاقت جس کی وجہ سے رسول خدا چاند کے 2 ٹکڑے کیا کرتے وہ بھی آپ کے پاس ہے، وہی طاقت جس کی وجہ سے سورج جو ڈوبا ہوا سورج واپس آیا تھا وہ بھی آپ کے پاس موجود ہے، اور علی کی وہ والی شجاعتیں جو ہمیں نظر آتی ہے وہ بھی آپ کے پاس ہے، اس کے علاوہ بھی آپ کے پاس ہے، چونکہ روایت کے اندر آیا ہے کہ علی اپنی شجاعت نہیں دکھا سکے، اس لیے کہ علی کو پتہ تھا کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد ظالم حکومتیں آنے والی ہے، اس لیے علی نے اپنی شجاعت کبھی نہیں دکھائی۔ علی کی شجاعت کا اندازہ اس وقت ہوگا جب ظہور کا وقت ہوگا، اس کے بعد کوئی اور ظالم حکومت آنے والی نہیں ہے کہ ان کے آل سے ان کی اولاد سے کوئی بدلہ لے لے، اصل طاقت اور شجاعت وہاں ظاہر ہو گیا۔ حضرت عباس کا بھی اسی طریقے سے، حضرت علی اکبر کا بھی اسی طریقے سے، درست ہے۔ تو یہ ہے، اب جو ہے 10 منٹ سے زیادہ باقی نہیں رہا، تو وہ جو حکومت جو آقا کے دور کے اندر جو حکومت قائم ہو جائے گی، اول تو یہ ایک تصور ایک خیال ہے جو ارسطو افلاطون کے زمانے سے چلا آ رہا ہے کہ ایک ایسا شہر ہو جہاں کوئی چوری نہ ہو، کوئی ایک دوسرے کے اوپر ظلم نہ کرے، کوئی ایک دوسرے کے اوپر زیادتی نہ کرے، ہسپتال کے اندر جانے کے بعد مریض کے ساتھ اس کا بیٹے سے زیادہ وہاں کے ملازمین زیادہ مہربان ہو، امن ہی امن ہو، سکون ہی سکون ہو۔ یہ وہ تصور ہے جو افلاطون اور ارسطو پیش کر کے گئے ہیں، جس کا نام ہے مدینہ فاضلہ، یعنی فضیلت والا شہر، ایسا شہر جس میں فضیلت ہی فضیلت ہو، کمال ہی کمال ہو، یہ سب کا تصور ہے۔ ارسطو اور افلاطون یہ نظریہ دے کے گئے۔ پھر سب سے بات یہ ہے، اہم بات یہ ہے کہ اگر مدینہ فاضلہ جس میں کمال ہی کمال ہو، ایسا اگر وجود میں آنا اگر ممکن نہیں ہے تو انسان کی خواہش کیوں ہے؟ یہ خواہش ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ایسی حکومت ممکن ہے کہ جہاں امن ہی امن ہو، سکون ہی سکون ہو۔ اب 10 منٹ کے اندر میں جلدی سے لکھ لیتا ہوں۔ امام علیہ السلام کی جو حکومت ہے اس کی چند خصوصیات کی طرف اشارہ کروں۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ روایات کے اندر آیا ہے، تعبیرات مختلف ہے۔ پہلی تعبیر جو سب سے آسان ہے، مشکل نہیں، اس وجہ سے فرمایا کہ کل علوم 27 حروف پر مشتمل ہے، 27 امور پر مشتمل ہے۔ کائنات کے اندر جتنی ترقی ہو رہی ہے وہ صرف 2 حروف کی وجہ سے۔ ابھی جتنی ترقی ہو رہی ہے، موبائل، کمپیوٹر، انٹرنیٹ، فرمایا جتنی ترقی جو زمانے کے اندر نظر آ رہی ہے وہ صرف 2 حروف کی وجہ سے ہے۔ فرمایا جب زمانے کے امام علیہ السلام ظہور فرمائیں گے تو پہلے تو اس 2 کو مکمل کریں گے، یہ فرمایا، اس کے بعد مزید 25 علوم کو آپ علیہ السلام ظاہر فرمائیں گے۔ اب اندازہ لگاتے علم جو ہے کتنا آگے بڑھے گا۔ حروف یعنی علوم 7 جتنے کائنات کے اندر جو ہے علم ہے وہ 27 حروف پر مشتمل، حرف، ان میں سے جتنے ترقی ہوئی ہے وہ صرف 2 حرف کی وجہ سے، یعنی اللہ نے صرف 2 حرف کا علم دیا ہے ہمیں۔ اور روایت کے اندر آیا ہے کہ امام علیہ السلام ظہور فرمائیں گے تو سب سے پہلے تو اس 2 کو جو نامکمل ہے مکمل فرمائیں گے، اس کے علاوہ مزید 25 حروف کا علم لوگوں کو پہنچائیں گے۔ تو ظاہر ہے کہ بہت پڑھے لکھے ہوں گے جو۔ اچھا، جب ایسا ہوگا یعنی علوم جو ہے اپنے کمال تک پہنچے گا، اس کے بعد جب ایسا ہوگا تو پھر اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ لوگ اتنے پڑھے لکھے ہوں گے۔ روایت کا جملہ، خاتون خانہ یعنی گھر کی خاتون جو باہر نہیں جاتی ہے، جب دسترخوان کے اوپر بچوں کے درمیان کھانا تقسیم کر رہی ہوگی تو ایک آیت قرآنی کے ماتحت اس کی روشنی میں کر رہی ہوگی، اتنا علم پھیل جائے گا۔ بچوں کو روٹی اور سالن دیتے وقت بھی آیات الہی کا جو ہے وہ سامنے رکھ کے اس کے مطابق ایسا کر رہا ہوگا۔
جب اتنا علم ہوگا، بڑھے گا، تو حضرت موسیٰ کی طرح پتھر سے چشمے جاری کرنے کی طاقت آ جائے گی. یعنی ہر انسان کے پاس یہ طاقت ہوگی کہ وہ پتھر پر ہاتھ مارے، پاؤں مارے اور وہاں سے پانی جو ہے وہ نمودار کرے. اچھا، طاقت کا یہ عالم ہوگا کہ ایک سپاہی، ایمان کی بات نہیں، ایک سپاہی تلوار سے پہاڑ کو 2 حصہ کر سکیں گے. آپ انسان سوچ بھی نہیں سکتے. امام علیہ السلام کے سپاہی، ان کے لشکر کا جو حصہ ہے وہ اپنی تلوار سے پہاڑ کو 2 حصے میں تقسیم کر سکیں گے. تو جنہوں نے امام کو نہیں دیکھا ہے وہ کہیں گے کہ جب سپاہی میں اتنی طاقت ہے تو پھر ذوالفقار میں کتنی طاقت ہوگی. پھر وہ ڈریں گے. وہ جو ہے وہ صلی اللہ علیہ وسلم. خوب، پھر اس کے بعد جو ہے وہ 2 لفظ استعمال ہوتا ہے اگر آپ کو یاد ہے تو، یملأ اللہ بہ الارض قسطا وعدلا، ایک قسط بھی ہے، عدل بھی ہے. کما ملئت ظلما وجورا، 2 لفظ ہے. ایک دوسرے سے اتنے قریب ہو جائیں گے، ایک دوسرے سے قریب ہو جائیں گے، یعنی آج کی اصطلاح کے اندر نہ مچھر ہمیں کاٹ کے ڈینگی بخار کرے گا، ہاں، نہ جو ہے کوئی جانور شیر ہمیں کاٹ سکے گا. وہ سب کے سب ہمارے خادم بنیں گے. ایک دوسرے، کوئی انسان کو اذیت دینا تو دور کی بات، جانور کو بھی اذیت نہیں دے گا، جس کو کہا جاتا ہے قسط. قسط وَبِهِ يَمْلَأُ اللَّهُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا، عدل بھی ہوگا، قسط بھی ہوگا. کما ملئت ظلما وجورا، جیسا کہ دنیا کے اندر کیا ہو رہا تھا، پہلے ظلم بھی ہو رہا تھا، جور بھی ہو رہا تھا. اب جب وہ ظہور فرمائیں گے، نہ کسی جانور پر ظلم ہوگا جو قسط، نہ انسانوں پر ظلم ہوگا، نہ اپنا پر ظلم ہوگا. گناہ نہیں کریں گے، اپنا پر بھی ظلم نہیں ہوگا. اور گناہ کیوں نہیں کریں گے؟ عجیب، استاد کے ہاتھ میں جو چھری ہے وہ بھی بولنا شروع کرے گی. جوتے کے جو بند ہے، یہ بھی بولنا شروع کریں گے. اور چھپ کے بھی گناہ کرنے سے ڈریں گے، کہیں امام کو یہ شکایت نہ کرے، السلام دور سے دیوار جو ہے کہیں شکایت نہ کرے. تو یہ انسان جو ہے نہ کسی اور پر ظلم کرے گا، نہ کسی جانور پر ظلم کرے گا، کچھ بھی نہیں کرے گا. خلاصہ اچھا، اب تو بہت زیادہ ہے، ان سب کو بتانے کا ذکر نہیں رہا، پر ٹائم نہیں رہا. اب جو ہے عام انسان کی عقل 40 گنا اس کی عقل میں اضافہ ہوگا. 1 سال 10 سال کے اوپر بھاری ہوگا. اتنے خوشحال ہوں گے کہ بچے دعا کریں گے پروردگار ہم کب جوان ہو جائیں، اور بوڑھے تمنا کریں گے کاش ہم دوبارہ بچے ہو جائیں. زندہ دعا کریں گے کاش ہمارے مرنے والے زندہ ہو جائیں تو ہمیں دیکھ کے کتنا خوش ہو جائیں. یعنی ایک دوسرے کو یاد کریں گے اس طرح. بادلوں پر سفر کرنا جیسے سلیمان کرتے تھے، ایسا ہمارے لیے ممکن ہوگا. اور اس سے زیادہ اور کیا کر سکتے، ترقی کا وہ عالم ہوگا کہ پوری دنیا کا سیر کرنے کے لیے 1 گھنٹہ بھی کافی ہوگا. 1 گھنٹے میں پوری دنیا کو دیکھ سکے گا، بغیر آلہ کے دنیا کے ایک حصے سے دوسرے حصے کو دیکھ سکے گا، بغیر آلہ کے وہاں کی آواز وہ یہاں سن سکے گا. اور اس طریقے سے ایسا جو ہے وہ انسان کے سامنے جب گناہ نہیں کرے گا، سب کچھ نہیں کرے گا، تو اللہ تب آسمان کے تمام دروازے کھولے جائیں گے، چونکہ جب ہر اطاعت ہو. زمین خوش ہو کے اپنے تمام خزانے جو ہے وہ باہر نکال کے انسان کے سامنے پیش کرے گی اطاعت کو دیکھ کے. اور اس طریقے سے، اور آپ کو پتہ ہے کہ رجعت ہمارا عقیدے کا حصہ ہے. اور امام علیہ السلام کے ظہور کے بعد جو لوگ دنیا سے گئے ہیں، 2 قسم کے لوگ واپس آئیں گے. ایک انتہائی خراب لوگ، اور ایک انتہائی جو بہترین افراد ہیں وہ لوگ دنیا کے اندر دوبارہ واپس آئیں گے، تاکہ وہ اچھا. اور یہ کوئی ہماری عقل سے بعید چیز بھی نہیں ہے کہ بہت قرآن کریم کے اندر کتنے گناہوں کے بارے میں اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ ہم ان کو دنیا میں بھی عذاب دیں گے، آخرت میں بھی عذاب دیں گے. تو ہم کہیں گے پروردگار، یہ سعودی عرب کے بادشاہ تو دنیا کے اندر وہ عیش کرتا ہوا دنیا سے جا رہا ہے، یمن کے اندر اتنے بچوں کو خواتین کو مسجد کو ہر ایک کو شہید کر رہا ہے. یہ تو دنیا کی دولتیں ان کے پاس موجود ہے، سب کچھ ہے،
تو ٹھیک ہے مرنے کے بعد تو ان کو عذاب دے گا، دنیا میں تو عذاب نہیں نظر آ رہا ہے، درست ہے؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو دوبارہ زندہ کرے گا. وہ جو کہا ہے دنیا کے اندر بھی عذاب دے گا خدا، وہ عذاب ضرور اللہ تبارک و تعالی دے گا. تو وہ حکومت جو امام زمان علیہ السلام کی ہے، وہ اقتصادی لحاظ سے کیا ہوگا، مکانات کس طریقے سے بنیں گے اور کس طریقے سے جو ہے وہ شہر آباد کیے جائیں گے، وہ ایک تفصیلی جو ہے گفتگو ہے. اللہ سے ہماری دعا ہے کہ ہمیں اپنے امام کے بارے میں معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا کرے انشاءاللہ. وصلی اللہ علی محمد يا صاحب السماء